بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج پشاور میں میدان سجایا اور خوب جم کے سجایا۔ اسی طرح مردان میں بلاول بھٹو نے جلسے سے خطاب کیا، اور پی ٹی آئی کا چارسدہ کا جو ورکرز کنونشن ہے، اس نے بھی سوشل میڈیا میں خاصی جگہ پائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دن کے وقفے سے دوسرا کنونشن تھا چارسدہ میں، اور اس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جو کئی مہینوں سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے ان ورکرز کنونشنز کے اندر بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ اب اس پر بھی بات کریں گے کہ چارسدہ میں ایک دن کے وقفے سے دو کنونشنز کیسے ہو گئے۔ مردان میں جو بلاول بھٹو نے خطاب کیا، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے پشاور جلسے کے حوالے سے۔ یہ بنیادی طور پر ایک شمولیتی جلسہ تھا۔ حاجی عمر خان ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں پشاور کے، اور ان کے ساتھ ملک نور رحمان، یہ دونوں اور ان کے ساتھ جو شامل ہونے والی شخصیات یا افراد یا نوجوان ہیں، وہ سب عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور کہا جا رہا ہے مبصرین کی جانب سے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پشاور شہر کی سیاست کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ جمعیت علماء اسلام کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ پشاور شہر میں اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے مقبولیت نہیں تھی، یا ووٹ بینک نہیں تھا، یا اس حلقے میں اگر بات کی جائے، یہ سمر ہارون بلور کا حلقہ ہے۔ ہارون بلور اور ان کے والد شہید بشیر بلور خاندان کا یہاں پر راج رہا ہے اس حلقے کے اوپر، اور جاوید نسیم پی ٹی آئی کے ایک مرتبہ یہاں سے جیت چکے ہیں، لیکن اس جیت کے علاوہ یہاں پر اگر ماضی میں بھی آپ دیکھیں اور پھر پچھلے الیکشنز میں بھی آپ دیکھیں تو یہاں سے عوامی نیشنل پارٹی کو کامیابی ملتی رہی ہے۔ اب جے یو آئی کا عوامی نیشنل پارٹی کی وکٹوں کے اڑانا، یہ بھی ظاہر ہے کہ اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ایمل ولی خان صاحب ناقد رہے ہیں حاجی غلام علی کے، گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں، ان کے مابین بہت عرصے سے ایک کلیش چل رہا ہے، حالانکہ یہ وہی ایمل ولی خان صاحب ہیں کہ جنہوں نے ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے گورنر حاجی غلام علی کے نام کا اعلان کیا تھا جب ضمنی الیکشن تھا چارسدہ میں عمران خان صاحب کا اور ہارون ایمل ولی کا، تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جی گورنر حاجی غلام علی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، تو یہ ایک قسم کا اعلان تھا ایمل ولی کی طرف سے کہ اگلے گورنر جو خیبر پختونخوا کے ہیں وہ واقعی غلام علی ہی ہیں۔ اس کے بعد پھر اختلافات ہوئے، نگران کابینہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے، اور جو تاثر لیا گیا وہ یہی تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو شاید کوٹے سے کم حصہ ملا ہے نگران سیٹ اپ میں۔ تو پھر اختلافات بڑھتے گئے، اور وہ اس حد تک بڑھے کہ میں نے جب ایک مرتبہ گورنر حاجی غلام علی سے پوچھا کہ جی وہ ایمل ولی صاحب جو ہیں وہ آپ سے باز نہیں آ رہے، تو غلام علی نے ایک بڑا معنی خیز جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایمل ولی کو خوف ہے۔ اب وہ خوف جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اور ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا رہا حاجی غلام علی کے اوپر کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کو توڑ رہے ہیں، جو بلدیاتی نمائندے ہیں، منتخب جو بلدیاتی نمائندے ہیں، ان کو توڑ رہے ہیں، یعنی وہ ان کو عوامی نیشنل پارٹی سے توڑ کر اپنی جماعت جمعیت علماء اسلام کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ اب یہ جو حاجی عمر خان اور ملک نور رحمان اور ان کے ساتھ جو شامل ہونے والے بیسیوں لوگ ہیں، ان کی شمولیت کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے، اور خود حاجی عمر خان نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ان کے ساتھ میئر پشاور حاجی زبیر علی نے بڑا تعاون کیا۔ حاجی زبیر علی جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں گورنر حاجی غلام علی کے، اور آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ان شمولیتوں میں گورنر حاجی غلام علی کا کردار ہے، میئر پشاور حاجی زبیر علی کا کردار ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہر سیاسی ورکر، ہر سیاسی رہنما، ہر سیاسی جماعت کا ایک حق ہوتا ہے پاکستانی سیاست کے اندر کہ وہ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو بھی توڑ کے اپنی جماعت میں شامل کریں۔ ایک بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے اس حلقے کے اوپر۔ سمر ہارون بلور نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس جلسے میں بلدیاتی جو ملازمین ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، اور انہوں نے کچھ امیدوں کا اظہار بھی کیا کہ ان بلدیاتی نمائندوں کے جو مسائل ہیں اب وہ بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ ایک بہت اہم چیز جو میں نے نوٹ کی، میں خود بھی اس جلسے میں شریک تھا، وہ یہ تھی کہ مولانا عطاء الرحمان صاحب اور اس سے پہلے جتنے بھی مقررین تھے، اور بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب،
انہوں نے آج پوری تقریر کے اندر کسی قسم کے خدشے کا اظہار نہیں کیا 8 فروری کے دن کے اوپر. یعنی اس سے پہلے ہم یہ سنتے رہے کہ جی برف باری ہوگی مختلف بالائی علاقوں میں، امن و امان کی صورتحال خراب ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم بنو میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، اور ایون کہ ان کے اپنے حلقے ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکتا. تو اس سے پھر مبصرین نے یہ اندازے بھی لگانا شروع کر دیے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب چاہتے ہوں کہ 8 فروری کو الیکشنز نہ ہوں. اب جس طریقے سے سپریم کورٹ کے احکامات ہیں کہ مطلب الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے، 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے، تو پھر ان امکانات کو پھر کیسے دیکھا جائے کہ کیا واقعی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، یا ان الیکشنز کے یا یہ تاریخ جو ہے اس میں توسیع ہو سکتی ہے، الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ التوا میں پڑ سکتا ہے. تو یہ آج کے جلسے میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی امن و امان کی صورتحال یا موسم کی شدت، شدید سردی ہوگی، کچھ علاقوں میں برف باری ہوگی، لوگ گھروں سے کیسے باہر نکلیں گے، پولنگ اسٹیشنز کیسے جائیں گے، ووٹ کیسے پول کریں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برعکس یہ ضرور کہا گیا وہاں پہ موجود کارکنوں کو اور وہاں پہ موجود جو بیٹے عوام تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے. بار بار یہ کہا جاتا رہا، اور آپ نے کتاب کے نشان کے اوپر مہر لگانی ہے اور جمعیت علماء اسلام کو کامیابی دلانی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں پرانی کارکردگی پہ بھی ضرور بات کی جاتی ہے. آصف اقبال داؤدزئی نے اکرم درانی کا جو وزارت عالیہ کا دور تھا وہ یاد دلایا، اس دور کے کارنامے یاد دلائے کہ جی کیسے متحدہ مجلس عمل کی حکومت یہاں پہ قائم ہوئی تھی، کیسے جمعیت علماء اسلام نے اپنا کردار ادا کیا تھا، کیسے یہاں پہ ترقیاتی کام ہوئے تھے. اور بیچ میں تمام مقررین نے جو 9-10 سال ہیں پی ٹی آئی کے، اس دور کی جو مبینہ تباہی ہے، جو تباہ کاریاں ہیں ان کا بار بار ذکر کیا. اور یہ ہر سیاسی جماعت کرتی ہے، مخالفین کے اوپر وار بھی کرتی ہے، اپنا پروگرام بھی پیش کرتی ہے، اپنا بیانیہ بھی پیش کرتی ہے. آج مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ان طاقتوں کا پتہ لگایا جانا چاہیے، وہ کون سی طاقتیں ہیں جو پاک افغان تعلقات کو خراب کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ تنازع، یہ جو موجودہ کشیدگی ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، یہ بین الاقوامی سازش ہے. انہوں نے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کی، انہوں نے اسرائیل کے مظالم کا بھی ذکر کیا، اور اپنے مخالفین کے حوالے سے بھی جس طریقے سے روایت ایک انداز مولانا فضل الرحمان کا انہوں نے وہ ساری باتیں رکھیں. چارسدہ میں 2 مختلف کنونشنز ہوئے. مختلف تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں تھے کیونکہ دونوں کنونشنز جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے. دونوں کنونشنز میں پی ٹی آئی کے انہی کارکنوں نے شرکت کی جنہوں نے ایک دن کے وقفے سے پہلے ایک کنونشن میں شرکت کی تھی، اور ایک دن کے وقفے کے بعد جب دوسرا کنونشن چارسدہ ہی میں ہوا تو انہی ورکرز نے دوبارہ وہاں پہ جا کے شرکت کی. لیکن دونوں کنونشنز جو تھے وہ ایک کنونشن تھا سابق کے ایم پی اے فضل شکور کے حجرے میں، اور دوسرا تھا فضل محمد خان جو سابق ایم این اے ہیں ان کے حجرے میں. اب یہ دونوں قریبی رشتہ دار بھی ہیں. دونوں کے بیچ میں کچھ فیملی کے ایشوز ایسے ہیں کہ وہ دونوں کی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے. اب یہ مقابلہ بازی کیوں ہے؟ ایک ہی پارٹی کے اندر اس خاندان کے لوگ ہیں، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ جی جب ایک کے حجرے میں کوئی اس طرح کی تقریب ہو، جلسہ ہو، کنونشن ہو، تو پھر دوسرا اس میں شریک نہیں ہوتا. تو دونوں جو ہے وہاں کے پی ٹی آئی میں خاصی مقبولیت رکھتے ہیں. فضل شکور خان بھی، فضل محمد خان بھی، دونوں کی اپنی پارٹی کے لیے خدمات بھی ہیں. لیکن جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے شرکت کی کارکنوں نے. اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ پھر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جی خوف کے بت توڑ کر باقاعدہ انہوں نے شرکت کی. اور مجھے کچھ تحریک انصاف کے کارکنوں نے اور کچھ مقامی رہنماؤں نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ کسی پابندی کو خاطر میں نہیں لائیں گے. اب یہ جو دونوں کنونشنز چارسدہ میں ہوئے، ان کی باقاعدہ انہوں نے اجازت تو لی تھی، لیکن ان کو کوئی رسپانس ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے نہیں دیا گیا. انہوں نے بغیر اجازت کے یہ کیا. اور اسی طرح پشاور میں 3 درخواستیں دی جا چکی ہیں سابق ڈسٹرکٹ ناظم محمد عاصم خان کی جانب سے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ پشاور کی کیا رسپانس اس درخواست کے یا ان درخواستوں کے اوپر دیتی ہے. لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ اسی طرح کا ایک کنونشن جو ہے وہ عاصم خان کے حجرے میں ہو.
اور سب جگہوں پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے مطابق اگر درخواستیں دی گئی ہیں تو وہ ایسی جگہوں کے لیے دی گئی ہیں کہ وہ چار دیواری کے اندر ہیں، وہ اوپن کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اچھا مزے کی کیا بات، یہ تو بہت تشویش کی بات ہے کہ چارسدہ میں جو دونوں کنونشنز ہوئے ایک دن کے وقفے کے ساتھ پی ٹی آئی کے، وہاں پر کوئی سیکیورٹی پولیس کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے نہیں دی گئی، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اتنا لوگوں کا جمع ہونا اور پھر وہاں پر سیکیورٹی کا نہ ہونا سرکار کی طرف سے، یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ ایبٹ آباد میں جلسہ کیا بلاول بھٹو نے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آج مردان میں ایک جلسہ کیا، بڑا جلسہ تھا، خواجہ محمد خان ہوتی اور ان کے صاحبزادے کی جانب سے، فاروق ہوتی کی جانب سے، عمر فاروق ہوتی، تو یہ جو صاحبان ہیں، جو ہوتی خاندان ہے، اس کے حوالے سے یہ بھی خبریں ہیں کہ ان کے مسلم لیگ ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ اب وہ مذاکرات تو ابھی میرا خیال ہے کامیاب نہیں ہوئے، یا شاید انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہو، کیونکہ آج تو بڑا یہ گھل مل رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بلاول بھٹو کے ساتھ۔ بلاول بھٹو خیبر پختونخوا کے دورے پر ہیں، وہ اگلا پڑاؤ ان کا پشاور ہے، پشاور میں دوران پور میں وہ ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے، اسی طرح دیر میں بھی جائیں گے، چترال میں بھی جائیں گے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ جب الیکشن شیڈول آئے گا تو اس کے بعد وہ ایک بار پھر سے خیبر پختونخوا کے مختلف جگہوں کا دورہ کریں گے۔ تو سیاسی سرگرمیوں کا بھرپور طریقے سے آغاز ہو چکا ہے۔ بنیر میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے، اسی طرح آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی سے بھی یہی امیدیں ہیں کہ وہ کھل کر عوامی میدان میں اترے۔ قومی وطن پارٹی ایک قوم پرست جماعت ہے آفتاب شرپاؤ کی، وہاں فی الحال خاموشی ہے انتخابی مہم کے حوالے سے، چھوٹے موٹے اجلاس ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے اجتماعات جو ہیں وہ بھی قومی وطن پارٹی کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں ہیں جس طرح باقی جماعتیں سرگرم ہیں۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو ہے وہ خاصی سرگرم ہے، اور اس کو خاصی امیدیں بھی ہیں، اور انہی امیدوں کی وجہ سے باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خاصی خائف بھی ہیں۔ سیاسی سرگرمیوں پر الیکشن تک اور الیکشن کے بعد بھی نظر رہے گی، اور آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ بھی دینا ہے۔ بہت شکریہ۔